الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، اسلام کا مزاج غیر اقوام کے تعلق سے بڑا عادلانہ اور بڑا منصفانہ ہے۔ مسلمان قوم جب کسی ملک پر قابض ہوتے ہیں اور اس ملک کو فتح کرتے ہیں، مسلم امراء کے لیے اجازت نہیں ہے غیر مسلموں کے مذہب میں مداخلت کرے، چھیڑ چھاڑ کرے، تنگ کرے اور نیچی نگاہ سے دیکھے۔ یہی وجہ ہے خلفائے راشدین کے دور میں جو جزیہ دیا کرتے تھے ان کو مسلم امراء، حکماء اور خلفاء نے مکمل امن دیا اور کہا کہ ان کا خون ہمارے خون کی طرح ہے، ان کی عزتیں ہماری عزتوں کی طرح ہیں، ان کے اموال ہمارے اموال کی طرح ہیں، اور ان کے جو معبد خانے ہیں ان کے ساتھ سوتیلا سلوک نہیں کیا، ان کو آزادی دی کہ وہ اپنے گرجا گھروں میں جائیں، کلیساؤں میں جائیں، معبد خانوں میں جائیں۔ ایک سفر میں حضرت سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے جا رہے تھے، نماز کا وقت ہو گیا، چرچ کا جو پادری تھا اس نے جگہ کو صاف کیا، مصلی بچھایا اور وہاں نماز پڑھی جا سکتی تھی،
سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج نبوت کے بہت زیادہ قریب ہے. فراست ایمانی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. آپ نے فرمایا نماز تو ہو جائے گی، جگہ ناپاک نہیں ہے، سجدے کی جگہ میں کوئی مجسمہ مورتی بھی نہیں ہے، اور جن کی جگہیں ہیں اس کا متولی اجازت بھی دے رہا ہے، غاصبانہ جگہ نہیں. میں اگر 2 رکعت نماز پڑھ کر آگے گزر جاؤں گا، کہیں اگلے زمانے میں اگلی صدی میں لوگ یہ نہ کہیں کہ عمر الخطاب خلیفۃ المسلمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین یہاں نماز پڑھا ہے، یہ مسجد تھی، اور پھر عیسائیوں میں اور مسلمانوں میں جھگڑے نہ ہونے لگے. الگ سے کھلی جگہ کھلی زمین پر آپ نے نماز پڑھی. اسلام وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرتا ہے. مدینہ طیبہ میں مکمل طور پر اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی، لیکن غیر مسلمین کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جاتا تھا. ان کے جو کنڈیشن تھے اور ان کے جو شرائط تھے، اگر وہ اس کو مان لیتے تو بالکل ان کا اکرام کیا جاتا، ان کی عزتیں کی جاتی. اس ملک کے اندر بھی 850 سال سے 100 سال تک کم و بیش مسلم حکمرانوں نے حکومتیں کی. بھید بھاؤ کا، زیادتی کا، تعصب کا، عصبیت کا کوئی معاملہ ہمارے مسلم حکمرانوں نے نہیں کیا، بلکہ ان کے معبد خانوں کے لیے جائیدادیں دیں، جاگیریں دیں، عطایا دیے، اور ان کے خدام کے لیے حکومت کے بیت المال سے وظائف کو جاری کیا. کسی بھی معبد خانے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کیا. ہندوستان آزاد ہوا، انگریز اس ملک سے تو چلا گیا، لیکن ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کے بیج بو کر چلا گیا. وہ کام جو ہر پیغمبر کے ساتھ کیا جا رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی زنا کی تہمت لگی، حضرت یوسف علیہ السلام کو منسوب کیا گیا زلیخا کی طرف، حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا آپ جانتے ہیں. یہ دنیا کا دستور ہے کہ پیغمبر حق کا علمبردار ہو کر جب دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتا ہے، اسی وقت، اسی زمانے میں، اسی ملک میں کچھ لوگ اس کی کھلم کھلا مخالفت کرتے ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے احکامات نازل فرماتے ہیں. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر جب آپ نے پہلا حکم فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو کلمہ پڑھو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اس وقت ابو لہب نے کہا تھا کہ تبن لک لہذا جمعتنا، ارے ہم تو کچھ اور سوچ کر یہاں آئے تھے، تیرا ستیہ ناس ہو، اس کام کے لیے تو ہمیں جمع کیا ہے، ہمیں تو یہ امید نہیں تھی، کوئی اور چیز سوچ کر ہم آئے تھے. یہ پہلا حملہ تھا نبوت پر، رسالت پر.
پہلی وحی کے جواب میں اور نبوت کے پہلے پیغام کے جواب میں کار نبوت پر پہلی زر تھی، پہلا ہتھوڑا پڑا تھا۔ عموماً حضرات، یہ جو بازاری علماء ہیں انہوں نے مزاج خراب کر رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم دل تھے، کرم کرنے والے تھے، مہربانی کرنے والے تھے، معاف کر یقیناً تھے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن اتنا نہیں تھے کہ سختی کا بھی نام و نشان نہ ہو، انتقام اور بدلے کا بھی نام و نشان نہ ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو ایسا پیش کیا کہ آپ کے جلال پر پردہ ڈال دیا۔ اب دین کی بھی بات ہوتی ہے، پورے ہندوستان کے اندر 99.99 درجے میں میٹھی باتیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ کہنے والے میں دم نہیں ہوتا کہ داڑھی مڈوں کو ڈانٹے، بے نمازیوں کو ڈانٹے، حرام خوروں کو ڈانٹے، سود خوروں کو ڈانٹے، زانیوں کو ڈانٹے، شرابیوں کو ڈانٹے۔ اللہ کی نگاہ میں یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، نبی کی نگاہ میں یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، یہ ملعون ہیں۔ داڑھی مڑے تو وہ چہرے ہیں کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر سلام بھی نہیں کیا جا سکتا، بات بھی نہیں کی جا سکتی۔ علماء نے کہا کوئی آدمی زنا کر رہا ہو تو زنا کرتے ہوئے کیا دیکھا جا سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتے، گناہ ہے، گناہ کرنا بھی گناہ، گناہ کو دیکھنا بھی گناہ۔ چوری کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے تو چوری کرتے ہوئے بھی دیکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ گناہ کا گواہ بن جائے گا، قتل کا گواہ بن جائے گا۔ علماء نے کہا کہ چوری چند منٹ کا کام ہے، زنا کچھ منٹوں کا کام ہے، لیکن یہ داڑھی مڈانا ایسا گناہ ہے، مسجد میں آئے تو گنہگار، مسجد کے باہر رہے گنہگار، اللہ کے حرم میں جائے گنہگار، مسجد نبوی میں جائے گنہگار، مرے زندہ رہے تو گنہگار، کفن میں لپٹا جائے تو گنہگار، قبر میں جائے تو گنہگار۔ علماء نے کہا اس کے چہرے کو محبت سے دیکھنا بھی گناہ ہے۔ یہ نبی کے دشمن کا چہرہ، نبی کو چڑانے والا چہرہ، نبی کے چہرے پر تھوکنے والا چہرہ ہے، اسے محبت کی نگاہ سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ کمیٹیوں کے ذمہ دار ہیں، داڑھی منڈے رہتے ہیں، بے نمازی رہتے ہیں، جورو کے غلام رہتے ہیں، جہیز کے لینے دینے والے رہتے ہیں، تو اب اپنی موت آپ مانگے گا، آپ بیل مجھے مار کہے گا، جنازہ نکالے گا، تو اب وہ کیا کہے گا؟ انک لعلی خلق عظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز تھے، نرم بولتے تھے، میٹھا بولتے تھے، شیریں بولتے تھے، دشمنوں کو معاف کرتے تھے، اور آپ نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، اور آپ نے ابی بن سلول کو اپنا دھوپ دیا، اپنا کفن دیا، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گئے، ابو جہل کے گھر کو اتنی مرتبہ گئے، کانٹے ڈالنے والوں کو معاف کیا، کیچڑ ڈالنے والوں کو معاف کیا، مکہ مکرمہ سے نکالنے والوں کو معاف کیا۔ یہ کہ اصل میں دم نہیں ہوتا، منکرات کے خلاف بولنے ہمت نہیں ہوتی۔ اب وہ سہارا لیتے ہیں امر بالمعروف کا۔ شریعت اسلامیہ کے دو پہیے ہیں، دو چاکیں ہیں، ایک امر بالمعروف ہے اور دوسرا نہی عن المنکر ہے۔ وہ ایک چاک پر اپنی گاڑی کب تک چلائیں گے، کیسے بریک ماریں گے، کیسے موڑ لیں گے؟ نہی عن المنکر کا سہارا لینا پڑے گا۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بستی کو غارت کرنے کا حکم دیا، کہا کہ اس بستی کو تباہ کر دو، برباد کر دو۔ عذاب کے فرشتے اللہ کے پاس گئے، اللہ ایک بندہ بڑا تہجد گزار ہے، داڑھی رکھنے والا ہے، پیشانی پر نماز کا گھٹا ہے، ذکر کرنے والا ہے، اشراق پڑھنے والا ہے، اوابین پڑھنے والا ہے، دن رات تسبیح کے دانے ڈھکلنے والا ہے۔ اللہ نے کہا پہلے اسے برداشت کرو، اس قوم کی تباہی اور بربادی کی شروعات اس آدمی سے کرو۔ فرشتوں نے کہا اللہ نیکوکار، پرہیزگار، نمازی، تہجد گزار، اشراق، اوابین، چاش، تہجد، فلاں پڑھنے والا، سب کچھ کرتا تھا، برائی کو دیکھتا تھا تو روکتا نہیں تھا۔ آج یہ کام کرنے کے لیے علماء تیار نہیں ہیں۔ نماز کی فضیلت تو بولیں گے، اور نماز چھوڑنے والا کتے کے پاخانے کے کیڑے سے بدتر یہ بولنے کی ہمت اتنا سخت شریعت میں نہیں۔ اور جب ان کا مسئلہ آئے گا، ان کی عزتوں پر حملہ ہوگا، کانفرنسیں ہوں گی، صاحب فلاں آدمی نے ہماری عزت پر حملہ کر دیا، ہمارے اہتمام پر حملہ کر دیا، ہماری کرسی پر حملہ کر دیا، نبی کا جاہ و جلال، نبی کی حشمت، نبی کی عزت، نبی کی ناموس، قرآن کی حرمت لٹتی رہے، تو کہے گا کہ صاحب اسلام امن کا پیغمبر ہے، اسلام کے اندر سختی نہیں ہے۔ اس کی انڈر ویئر چرا لو، سکھنے کے لیے صحت میں ڈالا تھا، انڈر ویئر کے لیے دن رات کی لڑائیاں ہوں گی، ثبوت پیش کرے گا، بل پیش کرے گا کہ یہ میرا انڈر ویئر ہے، پیشاب پاخانے کو جگہ لگنے والا کپڑا اس کو معاف نہیں کرے گا، اور نبی کی حرمت، نبی کی عزت اور نبی کی ناموس کی بات آ رہی ہے تو صاحب نرمی سے کام لے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو 7 سال میں نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو۔ کیوں مارنے کا حکم دیا؟ نبی تو رحمت للعالمین ہے، نبی تو نرم بولنے والے ہیں، نبی عفو اور درگزر کرنے والے ہیں۔ ہمارے نطفے سے پیدا ہونے والے بچے کو ہم لکڑی لے کر مارے، ہم بیٹ لے کر مارے، ابھی تو اس پر نماز بھی فرض نہیں ہوئی ہے، 10 سال میں کوئی بالغ بھی نہیں ہوتا۔ ان تمام چیزوں پر پردے ڈال 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 کر امت کو ایسے سلا دیا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ ہوتا ہے، عزت پر حملہ ہوتا ہے، اور ہماری ماں امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آبرو کو داؤ پر لگایا جاتا ہے، تو بنگلور کے لوگ کہتے ہیں کہ مشورہ کرنا چاہیے۔ تیری اماں کو آنکھ مارے تو مشورہ کرے گا؟ تیری بیٹی کی عزت لوٹنے کی کوشش کرے، تیری بیٹی 7ویں کلاس کو جاتی ہے، ہر آئے دن ایک لڑکا گلی کے نکڑ پر کھڑ کر تانے کستا ہے، تو میٹنگ بلائے گا محلے کے چودھریوں کو بلا کر کہ صاحب میری بچی جاتی ہے، فلاں لڑکا جملے کستا ہے، آنکھ مارتا ہے، اس کے کپڑوں کے بارے میں، اس کی رنگت کے بارے میں، اس کے گالوں کے بارے میں، ہونٹوں کے بارے میں کہتا، مشورہ کرے گا، جوتا لے کر باندھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس درجے محبت، کس درجے تعلق، قبر میں جا کر کیا دیکھو گے؟ ابھی دنیا میں پتہ چل گیا، قیامت کے دن شفاعت کا پروانہ ملے گا نہیں ملے گا، حوض کوثر کا پانی ملے گا نہیں ملے گا، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں ہم بھکاری بن کر جائیں گے تو کس کو کہیں گے؟ فقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ یہ بلند والے عشق کے دعوے کرنے والے، اے اللہ یہ وہ ہیں جو میرے جانے کے بعد میری سنتوں کو، میرے قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ وہ کس کے تعلق سے کہیں گے؟ کیا کہا تھا
اس ظالم حرام الدہر نے یہ بھی پتا نہیں مسلمانوں کو جاننے کے لیے کیا وجہ سے دکان بند کیا جا رہا ہے، جلسہ کیا وجہ سے کیا جا رہا ہے، احتجاج کیا وجہ سے کرایا جا رہا ہے، سب بند کرے تو میں بھی بند کر لیا۔ قرآن کہتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ نام لے کر کہا تیری اماں، تیرا باوا، تیری جورو، تیرا گھر بی ڈی اے کا، کارپوریشن کا، سلم ایریے کا، تیرے دکان، تیری تجارت، تیرا بزنس، تیرا کارخانہ، تیری اولاد، تیرا خاندان نبی کے مقابلے میں اگر یہ بڑے ہوئے ہیں، نبی کی محبت کے مقابلے میں ماں کی محبت بڑی ہوئی ہے، نبی کی محبت کے مقابلے میں باپ کی محبت بڑی ہوئی ہے، نبی کی محبت کے مقابلے میں جورو کی محبت بڑی ہوئی ہے۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ امام احمد رضا خان کا قول نہیں، مرکز نظام الدین کے کسی امیر کا قول نہیں، رب العالمین کہتا ہے اللہ کے عذاب کا تو انتظار کر۔ کیا مقام ہے بیویوں کا، مکان کا، خاندان کا، قبیلے کا، اور اپنے بنائے ہوئے بتوں کا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، جیسے یہود و نصارہ نے اپنے احبار، اپنے رہبان، دو پلی کی ٹوپی والے، پنچ کلی کی ٹوپی والے، نظام الدین والے، شاملی والے، دیوبند والے، اور جو ہے رضا خانی والے، بریلوی والے اور جھنڈے والے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ان کو انہوں نے رب بنا رکھا ہے۔ یہ کیا کہیں گے؟ نماز پڑھتے پڑھتے خدا بند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم سر پھٹ جائے، سجدہ کرتے کرتے پیشانی پھوٹ جائے، خون کے فواروں سے زمین سرخ ہو جائے، روزہ رکھتے رکھتے آدمی سوکھے کانٹے کی طرح ہو جائے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کر کنگال ہو جائے، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک تھا، لٹایا، اللہ کے راستے میں کنگال ہو گیا۔ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، عظمت مصطفیٰ کے بغیر، محبت رسول کے بغیر نماز کا سجدہ بھی قبول نہیں، ایک سبحان ربی الاعلیٰ قبول نہیں۔ عظمت مصطفیٰ، محبت رسول ایمان کی اساس اور بنیاد ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں کا کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمام لوگوں کے مقابلے میں، ماں باپ کے مقابلے میں، ہر چیز کے مقابلے میں ایک نمبر پر مجھ سے محبت نہ کی جائے۔ اس وقت تک تمہارا ایمان عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین تھا، داڑھی مڈا تھا، داڑھی والا تھا، داڑھی والا تھا، بغیر ٹوپی کے تھا، امامے والا تھا، امامے والا تھا، پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، آخر میں جوتوں کے پاس آ کر ٹھونک مارتا تھا، پہلی صف کا نمازی تھا، نبی کی مجلسوں میں سامنے بیٹھتا تھا، یا دیڑھ کے بعد کتے سپر کا پیشاب پی کر ماں کے پیٹ کو چکل کر شرمگاہ پاخانے کی جگہ سے نکلنے والی غلاظت کو چاٹ کر آنے والا تھا، یا پہلی صف میں بیٹھ کر نعرہ رسالت یا رسول اللہ کہنے والا تھا، پہلی صف میں بیٹھنے والا تھا، پہلا مسجد میں آنے والا تھا، روزے رکھنے والا تھا، روزہ خور تھا، روزے رکھنے والا تھا، تلاوت کرنے والا تھا، بائبل پڑھنے والا تھا، یا ہوم تھیٹر کے سامنے بیٹھ کر سنیما دیکھنے والا، کلام پاک کی تلاوت کرنے والا، ذکر کے اندر تسبیح کے دانے ڈھکلنے والا، لیکن قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ ابی ابن سلول، تیری نسل، تیری ذریت اور تو جہنم کے ایسے مقام میں جائیں گے
کہ جہنم خود روزانہ 70 مرتبہ جس مقام پر تجھے ڈالا جائے گا اس مقام سے پناہ مانگے گی. سب سے پچھلے درجے میں منافق، یہودیوں سے بدتر، عیسائیوں سے بدتر، نصارہ سے بدتر، کافروں سے بدتر، مشرکوں سے بدتر. نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، خیر خیرات کیا کرتا تھا، صف اول کے اندر آتا تھا، تکبیر تحریمہ پڑھتا تھا، تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، اور نبی کی محفلوں میں نعرے مارتا تھا، نعت رسول پڑھا کرتا تھا، زندہ باد مرد آباد کہا کرتا تھا. کمی کیا تھی؟ کمی یہ تھی کہ دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں تھی. مشورے ہو رہے ہیں، حرام الدہر نے کیا کہا آپ کو پتا بھی ہے، اور یقین ہے، تاریخ شاہد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اطہر سے لے کر اب تک اور قیامت تک مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے مالوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنی ماں اور بہنوں کی قسمتوں کا نذرانہ پیش کیا، نوجوانوں کی نوجوانی قید و بند کے حوالے کر دی، مسلمانوں نے برداشت کر لیا. رشیا نے افغانستان کے اندر 17 لاکھ نوجوانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے، فلسطین کے اندر ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کو لوٹا گیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے، فلسطین کی سرزمین کے اندر کلیوں کو کھلنے سے پہلے بمباری کر کر ان کے وجود کو ختم کر دیا گیا. مسلمانوں نے صبر کا جام پی لیا. لیبیا کے اندر ہوا، صومالیہ کے اندر ہوا، عراق کے اندر ہوا، ناٹو فوج آئی، زہریلی کیمیکل گیس کو ڈالا گیا اور بغیر پائلٹ کے طیاروں کو بھیج کر مسلمانوں کی آبادی کو تہس و نہس کیا گیا. لیکن صفا کی پہلی پہاڑی پر پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا، تبا لک لہذا جماعتنا سے کہنے والے سے لے کر آج تک یہ زمین گواہ ہے. یہ آسماں بولے گا، یہ ستارے بولیں گے، یہ چاند بولے گا، یہ سورج بولے گا، یہ گلی کے کتے گدھے اور جانور کہیں گے کہ مسلمان ہر چیز کو برداشت کیا ہے. نبی کے گستاخ کو نہ زمین نے معاف کیا نہ خدا نے معاف کیا ہے. قرآن نے جواب دیا. منبر پر کسی اڈوانی کا نام آ گیا، اللہ 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 کیا نام بھی، ممبر پر وہ نام لے لیا. باہر لینا چاہیے. اور قرآن میں اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جواب مت دیجیے، ہم اس کے لائق مناسب جواب دیں گے. تبت یدا ابی لہب وتب، گستاخ رسول کا جواب اللہ نے عرش الہی سے دیا. تباہ ہو تو، برباد ہو تو. میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی اٹھاتا ہے، میرے محبوب کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ مال کام آیا نہ کمائی کام آئی. یہ تو دنیا میں سیصلی نارا ذات لہب، بھڑکتے ہوئے شعلوں میں داخل ہوگا. اور تیری جورو جو لکڑیاں اٹھا اٹھا کر یہ کہا کرتی تھی کہ میں جمع کر کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پریوار کو جلا کر رکھ دوں گی، خاکستر بنا کر رکھ دوں گی. وامرأتہ حمالۃ الحطب، کیا جلائے گی؟ تیرے ساتھ خود جہنم کے اندر جلے گی. اللہ نے جواب دیا. اور اللہ تعالیٰ نے خطرناک بیماری کے اندر مبتلا کر کر عبرتناک خطرناک سزا اس کو دے کر اور انجام اس کا خطرناک کر کر قیامت تک آنے والی نسل انسانی کو بتایا. زمین میں بگاڑ کرو، فضاؤں میں بگاڑ کرو، زنا کر لو، بدکاری کر لو، شراب پی لو، توبہ کر لو، یاد رکھو میرے محبوب کے شان میں گستاخی کرو گے ابو لہب سے بڑھ کر تمہارا انجام ہوگا. اس نے کیا کہا؟ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ. آپ کے علم میں یہ بات لانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اس اتر پردیش کے حرام الدہر نے کیا کہا؟ استغفر اللہ. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکس سے اتنی محبت تھی، نقل کفر نباشت، اللہ معاف فرمائے. آپ کے علم میں یہ بات لانے کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق سے دوستی کی اور
ان کے گھر والی سے غلط تعلقات قائم کیے، اس کے نتیجے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو پیدا ہوئی تو پھر ماں کو چھوڑ کر بیٹی پر بری نگاہ ڈالی اور پھر بیٹی کو اپنے گھر لے آ کر اپنی حوث کو پورا کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب تک جن حرام الدہروں نے سور اور کتے کے پاخانے کے کیڑوں سے بدتر نبی کے دشمنوں نے جو گستاخی کی، اس کے نمبروں میں اعلیٰ نمبر اس نے پا لیا ہے۔ یہ کب تک جیلوں میں چھپتا پھرے گا، اس کا انجام لکھا جا چکا ہے۔ واصل جہنم ہونا، جہنم کا ایندھن بننا اور ابو لہب کی صف میں شامل ہو کر کتے سور سے بدتر موت مرنا، اس نے اپنا مقدر اپنے ہاتھ سے لکھ چکا ہے۔ کب تک بکری کی ماں خیر بنائے گی؟ افسوس کی بات یہ ہے، اتنا خطرناک مسئلہ سرزمین ہند کہ جہاں سیکولر حکومت ہے، جمہوری حکومت ہے، ایک مذہب والے کو دوسرے مذہب والوں پر کیچڑ اچھالنے کی اجازت نہیں ہے، جہاں ایک چمار، ایک بھنگی، ایک واچ مین اگر اس کو کوئی گالی دے دے، شیڈول کاسٹ جو ہوتا ہے ہیڈ کلاس قسم کا طبقہ، اگر کوئی اس کو بھیڑ کہہ دیتا ہے تو نان ویلیبل ارسٹ وارنٹ نکل جاتا ہے۔ وہ انسان ہے اور تم نے اس کو بھیڑ کہہ دیا۔ جو موریاں صاف کرنے والا ہے، نالیاں صاف کرنے والا ہے، پاخانے اٹھانے والا ہے، گلیوں کو جھاڑنے والا ہے، قانون نے یہ دفعہ رکھی کہ اگر ان کی بے عزتی کی دھیڑ کہہ کر چوری میں ضمانت مل سکتی ہے، قتل میں ضمانت مل سکتی ہے، لوٹ مار میں ضمانت مل سکتی ہے، شیڈول کاسٹ کو اس کی حرمت، اس کی عصمت، اس کی عفت اور اس کی پاک دامنی کو کوئی آنچ لگاتے ہوئے دھیڑ کا لفظ کہہ دے گا تو نان ویلیبل، غیر قابل ضمانت وارنٹ عدالت ہائی کورٹ ایشو کرتی ہے کہ اس کو پکڑ کر جلا سلاخوں کے پیچھے کر دیا جائے۔ ایک معمولی گٹر صاف کرنے والا، نالیاں صاف کرنے والا، موریاں صاف کرنے والا، بیت الخلاء ٹوائلٹ صاف کرنے والا، بھنگی جمہوری حکومت کے اندر اس کا عزت ہے، اس کی عزت ہے، اس کا مقام ہے، اس کا مرتبہ ہے۔ امام الانبیاء، سید الاولین، سید الآخرین، ساقی کوثر، شافی محشر، ستاروں کو پوچھو چمک کیوں ملی، کہیں گے محبوب کے جوتوں کے صدقے میں۔ چاند کو پوچھو چاندنی کیوں ملی، کہیں گے محبوب کے جوتوں کے صدقے میں۔ آپ سورج کو پوچھو کہ حرارت کیوں ملی، محبوب کے جوتوں کے صدقے میں۔ کلیوں کو پوچھو مہک کیوں ملی، کہیں گے محبوب کے جوتوں کے صدقے میں۔ پھولوں کو پوچھو خوشبو کیوں ملی، کہیں گے محبوب کے جوتوں کے صدقے میں۔ پرندوں کو پوچھو اڑان کیوں ملی، کہیں گے محبوب کے صدقے میں۔ آپ آسمان کو پوچھو کہ رفعت و بلندی کیوں ملی، کہیں گے محبوب کے صدقے میں۔ آپ شہد کو پوچھو کہ مٹھاس کیوں ملی، کہیں گے محبوب کے صدقے میں۔ ابو بکر کو پوچھو صداقت کیوں ملی، کہیں گے محبوب کے صدقے میں۔ عمر کو پوچھو فاروقیت کیوں ملی، کہیں گے محبوب کے صدقے میں۔ رمضان کو 4 چاند لگے محبوب کے صدقے میں، اور اللہ نے جمعہ کی عظمتوں کو بڑھایا محبوب کے صدقے میں، اللہ نے امت کا مقام بڑھایا محبوب کے صدقے میں، اللہ نے عثمان غنی کا درجہ بڑھایا محبوب کے جوتوں کے صدقے میں۔ وہ مدینہ طیبہ جس کو یثرب کہا جاتا تھا، لوگ جانے کے لیے ڈرا کرتے تھے، خوف کھایا کرتے تھے، بیمار ہو جایا کرتے تھے، میرے محبوب نے قدم رکھا، کہا ماں بینا بیتی، ماں بینا ممبری وہ بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور حجر عائشہ کے درمیان یہ زمین کا ٹکڑا رہی، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا ٹکڑا بنا میرے محبوب کے صدقے میں۔ بقیع کا قبرستان پہلے بھی تھا لیکن اسے مقام ملا میرے محبوب کے صدقے میں۔ جنت کا مالا کا قبرستان پہلے بھی تھا، اسے مالا کا مقام ملا میرے محبوب کے صدقے میں۔ ایسے محبوب کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے
کہا جاتا ہے اظہار خیال اور اپنی رائے کا حق وہ ادا کر رہا ہے. چمار کو دھیڑ کر دے، بھنگی کو دھیڑ کہہ دے، ناقابل ضمانت وارنٹ ایشو. اور امی جان عائشہ صدیقہ کی عصمت پر، ابو بکر کی عصمت پر، ان کے گھر والوں کی عصمت پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عصمت اور پاک دامنی کی قسم جنت کی پورے کھاتی ہیں، اس کے بارے میں گستاخی ہو. پورے انڈیا کے اندر جلسے ہوئے، جلوس ہوئے اور 51 لاکھ روپے اس کے سر قلم کرنے پر انعام رکھا گیا. بنگلور کا مسلمان مشورہ کر رہا ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. تیری اماں کو انگلی کرے، تیری پراپرٹی کو کوئی چھینے، تیری بیوی کی چولی لنگے کو اٹھا کر لے جائے، بھڑک جاتا ہے. اور قرآن کہتا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. نبی کے مقابلے میں کسی اور چیز کی عزت دی اور نبی کی عزت کو گھٹایا. اللہ کے عذاب کا تم انتظار کرو. آج میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوں، خطبہ دے رہا ہوں، بیان دے رہا ہوں. مسجد نبوی والا کام ہے، مدرسہ چلا رہا ہے، مسجد نبوی والا کام ہے. فلاں تحریک فلاں جماعت بیٹھ کر نیچے اپنی شرمگاہ کی طرف نگاہ ڈال کر ایک طرف بیان کرنے والا بیان، ایک طرف کتاب پڑھنے والا کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے. یہاں تسبیح کے دانے بھی ڈھکلے جاتے ہیں، یہاں اونگنا بھی ہوتا ہے، یہاں سونا بھی ہوتا ہے. مسجد نبوی کا ماحول ہے. مسجد نبوی کا نام لینے سے پہلے 100 مرتبہ زمزم سے کلی کرو، آب کوثر سے کلی کرو. ظالموں، بیل کا گوشت کھا کر مسجد میں ڈکار دینے کا نام مسجد نبوی نہیں ہے. نلڈے نلڈے تک کھا کر، دعوتیں کھا کر، نصرت کے نام پر پیٹ کی گیاس کھلا کر مسجد کے اندر حلقہ بٹھانا یہ مسجد نبوی کا کام نہیں ہے. مسجد نبوی جا کر دیکھو، صفا کا چبوترا مسجد نبوی کا نام ہے. مسجد نبوی کے اندر جا کر دیکھو، ستون حرب یعنی پہرےداری کا ستون یہ مسجد نبوی کا حصہ ہے. مسجد نبوی کے اندر جا کر دیکھو کہ توبہ کا ستون یہ مسجد نبوی کا حصہ ہے. قرآن کی تعلیم دینا، حدیث کی تعلیم دینا، آنے والے وفود کا استقبال کرنا، مجاہدوں کے دستوں کو تیار کر کر مخالفوں کی مہم پر بھیجنا یہ مسجد نبوی کا نام ہے. بدر کا مشورہ کرنا یہ مسجد نبوی کا نام ہے. احد کا مشورہ کرنا یہ مسجد نبوی کا نام ہے. کعب بن اشرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا، اس کے لیے ختم کرنے کے لیے قاتلوں کو بھیجنا، محمد بن سلمہ کو بھیجنا کہ جاؤ اس کا سر تل سے جدا کر کر لے آؤ، یہ مسجد نبوی کا نام ہے. میٹھے میٹھے بول بول کر کب تک لوگوں کو بیوقوف بناتے رہو گے؟ آپ نے نہیں سنا عید کا موقع تھا اور وحشی حبشی قسم کے لوگ تیر اندازی کر رہے تھے، مقابلہ کر رہے تھے، پردے کے احکامات نہیں آئے تھے. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ مجھے اونچا کیجیے. آپ نے اونچا کیا. مسجد نبوی اسلام مسلمان مخالف تیاری کے میدان کا نام ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نہیں دیکھا تیر اندازوں کو، وہ خود آتے تھے نہیں آتے تھے، قیدیوں کو باندھا جاتا تھا نہیں باندھا جاتا تھا، ہاتھ چور کے کاٹے جاتے تھے نہیں کاٹے جاتے تھے. مسجد نبوی کے احاطے میں زانی کو سنسار کیا جاتا تھا نہیں کیا جاتا تھا. اتنی شراب پلائی محبت رسول کی، عشق رسول کی، اخلاق رسول کے نام پر اتنا دھوکہ دیا کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصہ ہی نہیں کیے، کبھی سخت ہی نہیں بولے. بدر کے اندر 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے. واپس لوٹتے ہوئے مقام صفرا میں میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا رحمت للعالمین جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، مقام صفرا میں نضر بن حارث کو دیکھا. یہ نضر بن حارث وہ تھا جو نبی کی نبوت کے مقابلے میں
رسول کی رسالت کے مقابلے میں رنڈیوں کو لاتا تھا، گانے والیوں کو لاتا تھا، ناچ گانے کو لاتا تھا، اور یوں کہتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے اندر جہنم کی باتیں ہیں، خدا کے عذاب کی باتیں ہیں، آؤ میں تمہیں ناٹک دکھاؤں گا، آؤ میں تمہیں ساس بہو کا سیریل بتاؤں گا، آؤ میں تمہیں مرڈر کی کہانی پر سے پردہ ہٹاؤں گا، میں تمہیں جاسوسی ناول سناؤں گا۔ یہ نظر بن حارث ملا اللہ کے حبیب پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، جن کے بارے میں قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم، جن کی شان رحمت کو سامنے رکھ کر وہ علماء جن کے قیامت کے دن اللہ جہنم کی آگ کی لگام ان کے منہ کے اندر پہنائے گا کہ منکرات ہوتے رہے، گناہ ہوتے رہے۔ یہ جو شمس شادی محل ہے، یہ جو ماہر شادی محل ہے، یہ جو پیالس گٹلی کا شادی محل ہے، کتے سوروں کی طرح جا کر پیٹ کے اندر جہنم کا لہو اور پیپ داخل کرتے ہو، ویڈیوگرافی ہوتی ہے، جہیز کا لین دین ہوتا ہے۔ اللہ وہ علماء جن کو بولنے کی طاقت تھی، جن کی بات چلتی تھی، جن کے کہنے پر دکانیں بند ہوتی تھی، جن کے کہنے پر جھنڈے بلند ہوتے تھے، جن کے کہنے پر میدانوں کے اندر لوگ جمع ہوتے تھے، یہ کہہ کر قیامت کے دن جہنم کی آگ لگائے گا کہ ماہر شادی محل کا کرایہ تمہیں سمجھ میں نہیں آیا، تمہیں شمس شادی محل کا کرایہ سمجھ میں نہیں آیا، پیلس کے اندر ہونے والی بدکاری، بے حیائی، النکاح من سنتی کی محفل کے اندر زنا کے رقص و سرور کی محفلیں، شراب کی محفلیں کیا تمہیں نظر نہیں آئی؟ یہ تو دنیا ہے، چل جائے گی۔ مجھے کہو میں شریعت کا امیر ہوں، میں اسلام کا امیر ہوں، میں مکہ مسجد، یہ دنیا ہے، چل جائے گی۔ یہ القاب کے پردوں کے اندر میں جی جاؤں گا، قیامت کے دن نہ یہ القاب ہوں گے نہ میں رہوں گا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ میرے ماں کے پیٹ سے میں پیدا ہوا، میں مولانا نہیں تھا، میرے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، میں شاہ ملت نہیں تھا، میرے ماں کے پیٹ سے میں پیدا ہوا، میں قاسمی نہیں تھا، میرے ماں کے پیٹ سے میں پیدا ہوا، میں حافظ نہیں تھا، میرے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، میں امام نہیں تھا، میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، خطیب نہیں تھا، میں پیدا ہوا اندھا، میں پیدا ہوا لنگڑا، میں پیدا ہوا لولا، میں پیدا ہوا بہرا، میں پیدا ہوا بے عقل، میرے پیشاب کو میں ہاتھ مار کر چاٹنے کی کوشش کرتا تھا، میرے پاخانے کو کلا کر میں منہ پر لگانے کی کوشش کرتا تھا۔ بعد میں یہ القاب لگے، اللہ نے کہا اے لوگو جب قیامت کے دن اٹھو گے، مولویت کے ساتھ مولوی نہیں اٹھے گا، انجینئرنگ کے ساتھ انجینئر نہیں اٹھے گا، لائق LLB کی ڈگری کے ساتھ نہیں اٹھے گا، جج سپریم کورٹ کے جج کے ساتھ نہیں اٹھے گا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ ماں کے پیٹ سے جیسے ننگے پیدا ہوئے، قیامت کے دن تم ننگے آؤ گے، کپڑا بھی چھین لیا جائے گا، کفن کو بھی دیمک کھا لے گی۔ یہ سب القاب دنیا کے اندر دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ مذاق کر رہے ہو، پارٹی بازی ہو رہی ہے، چنئی کے اندر سیلاب آیا، ہمیں بھیک منگ کر آدھا کھا کر آدھا نہیں دیے تو ہماری عزت کیا؟ گلی کے نکڑوں پر شامیں نے ڈال لیے، کرنے والا امیج دے کر واٹس ایپ میں آ کر دے کر کل تیری اماں کا جنازہ نکلے اور میں کفن دے کر فوٹو سالار میں دوں، سہارا میں دوں، تیرا پیٹ نہیں چلے گا۔ مولوی کفن کی چٹی بھیک کی دے کر میری بھوکی بیٹی اور میرے بھوکے بیٹے کو ایک موٹا چاول دے کر اخبار میں تصویر دے رہا ہے، ناٹک بازی کر رہے ہو، کھیل مذاق سمجھ رکھا ہے اللہ کے عذاب کو، پوز دے رہا ہے۔ ایک مسجد گوری پارڈے کا خطیب پوز دے رہا ہے، کمر پر ہاتھ رکھ کر داویں ہاتھ سے چاول دے کر کپڑا دے کر، جوکر تو تھا ہی، جوکر کا ثبوت بھی دے دیا۔ اللہ اکبر، خدا کا عذاب جس سرزمین پر نازل ہوا، قوم نوح کی یاد تازہ ہو گئی، زمین میں وفارت تنور میں پانی ابلا۔ لوگ کہتے ہیں ایسی کسی جگہ سے پانی کہ وہم و گمان میں نہیں کہ یہاں سے بھی پانی آ سکتا ہے۔
وہ جمعیت کی تو ہم نے کیا، ہم نے کیا تو اس نے کیا. کوئی کرنا چاہیے انسانوں کے ساتھ خیر خواہی، ہمدردی، لیکن یہ کہ آج کیا ٹھٹا ہو رہا ہے، مذاق ہو رہا ہے، اس کے نام پر ڈاکہ نہیں ڈالا جا رہا ہے. کیا ہو رہا ہے بنگلور کے اندر؟ کب اس نے حملہ کیا، کب اس نے تانا دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم گو تھے، نرم اخلاق والے تھے، مسکرا کر بات کرتے تھے اور جھک کر بات کرتے تھے. مکے کے کافروں کے ساتھ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندا کو معاف کیا، اس کے جرم کے ساتھ معاف نہیں کیا. ہندا معافی دے مان رہ کر میرے محبوب کے قدموں میں آئی تھی، تب اللہ کے نبی نے معاف کیا. نضر بن حارث ملا، حضرت علی کو کہا او یہ دیکھو یہ وہ ہے جو مذاق کیا کرتا تھا، ٹھٹا کیا کرتا تھا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جس پر آیت نازل ہوئی ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ سخت زبان والے ہوتے تو یہ لوگ آپ سے الگ ہو جاتے. جس پر یہ آیت نازل ہوئی انک لعلی خلق عظیم، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، کلام پاک کی 114 سورتیں جس پر نازل ہوئی، وہ اشارہ کرتے ہیں یہ نضر بن حارث ناٹک دکھانے والا، رنڈیوں کا کھیل دکھانے والا، قرآن سے توڑنے والا، حق سے رشتہ توڑنے والا، مدینہ طیبہ کے آنے سے پہلے اس کے سر کو قلم کر کر اس کی لاش کو درخت پر لٹکا دیا. ظالموں، حرام الدہرو، ہر چیز معاف ہو سکتی ہے. فلسطین میں جان لو معافی مل سکتی ہے، عراق میں جانے لو معافی مل سکتی ہے، فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کرو معافی مل سکتی ہے، افغانستان کی سرزمین کو تورا بورا پہاڑوں کے اندر بھوسلوں کے اندر بدل دو معافی ہو سکتی ہے. جان لو جان مل سکتی ہے، مان لو مال مل سکتا ہے، ماں لو ماں مل سکتی ہے، باپ لو باپ مل سکتا ہے. نبی کی شان میں گستاخی کرو گے پھر غازی علی الدین پیدا ہوگا، معاذ اور واپس جنم لے گا. آج تک نہ معاف ہوا ہے یہ جرم، نہ معاف ہو سکتا ہے. علماء نے کہا نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا توبہ بھی کر لے، اس کی توبہ قبول نہیں. حدیث میں ہے من سبنی فاقتلوا، جس نے مجھے گالی دی اس کو قتل کر دو. نضر بن حارث کو درخت پر لٹکا دیا. آگے گئے وہ شخص عقبہ بن ابی معیط، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکی میں نماز پڑھ رہے تھے. یہ حرام الدہر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے اندر پھندا ڈالا. جب پھندا کھینچتا ہے تو آنکھیں باہر نکل آتی ہیں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور آنکھیں باہر نکل آئی. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جنت کی کلی چھوٹی سی بچی، کیا کر سکتی ہے کہ عقبہ بن ابی معیط شیطان کے نطفے سے پیدا ہونے والے خبیث کا مقابلہ. روتے ہوئے آ گئی، ابو کیا بگاڑا ہے آپ نے، کیا کیا ہے آپ نے ان کا، کیوں آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس منظر کو دیکھا اور فوراً وہ جملہ کہا جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش فرعون کے محل میں تیار ہو رہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کا ایک عاشق اور آپ کا چاہنے والے نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرو گے جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ کیا جرم یہی ہے؟ وہ اللہ کو مانتا ہے. یہ کہہ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دوڑے اور دوڑ کر عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دیا، حضرت فاطمہ کے سینے سے لگایا، بوسہ دیا اور اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے سے پھندے کو نکالا. یہ ہے وہ عقبہ بن ابی معیط جس نے کہا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو والعیاذ باللہ قتل کروں گا. یہ ملا اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی کو کہا اس کا کام تمام کرو.
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، دونوں جہاں کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیجا۔ نرم زبان استعمال کرنے والے، انک لعلی خلق عظیم، سر تن سے جدا کرو اور اسے درخت پر لٹکاؤ۔ یہ نہیں کہ اس کو کتوں کے، سوروں کے اور جو ہے جنگلی جانوروں کے گد کے حوالے، یہ عبرتناک سزا قیامت تک کے لیے ہر اس حرام الدہر کمینے کے لیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، بکواس کرتا ہے۔ بدر کے اندر کامیابی ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو، تو کعب بن اشرف تھا تو یہودی، اسے بہت پیٹ چلا کہ صاحب پہلی جنگ میں مسلمان جیت گئے اور کافر اسلام مقابل طاقتیں ہار گئی۔ یہ جتنے بھی ممالک ہیں، یہ جتنے بھی پارٹیاں ہیں، یہ آپس میں لڑنے والی ہیں۔ پنجہ ہتھی سے لڑنے والا، ہتھی قبل کے پھول سے لڑنے والا، قبل کا پھول چراغ سے لڑنے والا، چراغ لالٹین سے لڑنے والا، لالٹین جو ہے بیل اور گائے سے لڑنے والی، اور وہ ہوائی جہاز کے نشان سے لڑنے والا۔ یہ سب ان کے آپسی اختلافات ہیں۔ بات آئے گی اسلام کی، بات آئے گی قرآن کی، بات آئے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اپنے اختلافات کو مٹا کر اسلام دشمنی میں متحد ہو جائیں گے۔ فرانس کا امریکہ سے اختلاف ہوگا، امریکہ کے فرانس سے اختلاف ہوگا، چائنا کا امریکہ سے اختلاف ہوگا، جاپان کا چائنا سے اختلاف ہوگا، اسلام مسلمان دشمنی کی بات آئے گی۔ یہ ناٹو فوج بنا کر پورے کے پورے ایک غریب ملک پر حملہ کریں گے، ان کے خون سے اپنے جسموں کو نہلا دیں گے۔ کعب بن اشرف مشرکوں کا کیا لینا دینا، کعب بن اشرف مدینہ طیبہ کا کیا لینا دینا، مکہ مکرمہ کا کیا لینا دینا، لیکن جب مسلمانوں کی فتح ہوئی اور اسلام مسلمان دشمنوں کی شکست ہوئی، اس کے پیٹ میں انگارے پڑے، یہ بم کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گیا اور جا کر وہاں کے رؤساء، وہاں کے عمراء، وہاں کے حکما کو انجیکشن دیا، ظالموں تمہاری مردانیت کو کیا ہو گیا، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا، تمہاری جوانمردی کو کیا ہو گیا، مٹھی بھر مسلمانوں سے 313 کے مقابلے میں ہزاروں کا لشکر شکست کھا گیا، ہاتھیوں کی فوج ہار گئی، اونٹوں کا لشکر ہار گیا، شہ سواروں کا لشکر ہار گیا۔ مکے کے عمراء مشرکین نے کہا تو اہل کتاب ہے صاحب، یہودی اہل کتاب ہے، توریت زبور انجیل اہل کتاب ان کو کہتے ہیں، کل وقت پڑے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے گا، ہم تو مشرک ہیں، ہم لات کو عزا کو پجاری ہیں، ہم کیسے مانے تیری بات صحیح ہے؟ تو کہنے لگا آپ جو چاہے عہد و پیمان لے لو۔ کہا یہ لات ہے، یہ عزا ہے، یہ منات ہے، اگر دم ہے تو سجدہ کر کر بتا۔ اسلام مسلمان دشمنی میں کعب بن اشرف حرام الدہر نے شرک کا کھانا کہ اہل کتاب شرک نہیں کرتے، وہ صرف دشمنی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس نے سجدہ بھی کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں۔ جب کفار مکہ مشرکین مکہ کا ساتھ اسے مل گیا، ہیلپ لائن اس کو مل گئی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے اندر بے پناہ اضافہ کر دیا، اس لیے کہ بیک گراؤنڈ ایک طاقت ناٹو فوج کی اسے مل گئی۔ آئے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر رحمت للعالمین کو جس کو دیا گیا لقب، جس پر جو تم نرمی کی روایتیں پیش کرتے ہو، وہ حدیث بیان کرنے والا محدث اول پیغمبر، وہ انک لعلی خلق عظیم، اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر جو پہنچا ہوا ہے، وہ یوں کہہ رہا ہے کعب بن اشرف کا سر لا کر کون میرے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچائے گا۔ محمد بن مسلمہ نے کہا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت کا موقع مجھے دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا محمد بن مسلمہ جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ جانے سے پہلے انہوں نے کہا
کچھ چیزیں سینے پر پتھر رکھ کر یہ کام، کعب بن اشرف کوئی معمولی آدمی نہیں تھا. آج بھی مدینہ طیبہ کے اندر اس کے ٹوٹے پھوٹے قلعے کی دیواریں گواہی دے رہی ہیں کہ کتنا پاورفل، طاقتور امیر، کروڑ پتی، ناٹو فوج کا اس زمانے کا سربراہ لیڈر تھا. اس کو مارنا ہر کس و ناقص کی بات نہیں تھی. محمد بن مسلمہ نے کہا آپ اجازت دیجئے، کوئی تدبیر میں اختیار کروں تو گستاخی تو نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ. محمد بن مسلمہ ایک اور صحابی کو لے کر گئے، ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ. ابو نائلہ کعب بن اشرف کے کا دودھ شریک بھائی تھے، یعنی ایک ہی عورت سے وہ بھی دودھ پیا تھا، حضرت ابو نائلہ بھی پیے تھے. ان کو لے کر گئے، جا کر کہا کعب بن اشرف تمہاری باتیں سچی ہو گئی، بہت تنگ دست ہو گئے ہم لوگ، پائی پائی کے دانے دانے کے محتاج ہو گئے، گھر کے بچے بیوی ماں باپ دانے دانے کے لیے ترس رہے ہیں، کچھ قرض کا پیسہ دے دو. اب اس کی کھلیاں کھل گئی، بانچیں چوڑی ہو گئی، سینہ ابھر گیا، چہرہ روشن ہو گیا. میں کہتا نہیں تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تمہیں کنگال کر کر رکھ دیں گے، زکات مانگ کر، چندہ مانگ کر، صدقہ مانگ کر، خیرات مانگ کر، بدر کے لیے مانگ کر، فلاں کے لیے مانگ کر. کیا کریں، اس وقت اگر ہم بات سن لیتے تو اچھا تھا. معاف کرو کعب بن اشرف، آپ جو ہے ہمیں قرضہ دے دو. کہا ٹھیک ہے، گروی رکھنا پڑے گا. جیسے آپ کہیں سرکار. مانگا بھی تو کیا مانگا؟ کہا کہ تمہاری بیویوں کو گروی رکھ دو. محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کعب تو اتنا جوان، اتنا طاقتور، اتنا حسین اور اتنے مردانیت کے جوہر، عرب کی عورت تیرے پہلو میں آئے اور تیری عاشق نہ بنے، یہ ہوگا؟ ہماری عزت رہے گی. مانگ کوئی اور چیز مانگ. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب اس کی مردانیت کی تعریف کی تو عورتوں سے پیچھا چھوڑا. ٹھیک ہے، کیا چاہیے؟ کہا آپ ہی کہیے. کہا اولاد کو رکھ دو. اس نے کہا کہ کل جب ہم قرض چکا کر اولاد کو آزاد کریں گے، ان پر داغ لگے گا، دھبا لگے گا. کعب ابن اشرف جیسے رئیس، عزت دار، خوددار، مدینہ طیبہ کا رئیس، چند سکوں کے عوض یہ بچے غلام بن گئے تھے. یہ داغ دھبا ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو کہا کہ کیا ہوگا؟ نہ بیویاں دینے تیار، نہ اولاد دینے تیار، قرض چاہیے تمہیں؟ کہا کہ ہتھیار ہماری جان سے زیادہ قیمتی ہیں، ہماری عزت ہمارے سر کا تاج ہیں. اے کعب ابن اشرف یہ ہتھیار تو رکھ لے. کہا ٹھیک ہے رکھ دو. قرض دے دیا اور یہ آنا جانا لگا رہا. محمد بن مسلمہ ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلان کر لیا اور انہوں نے ایک منظم طریقہ بنا لیا. وہ خوشبو کا بہت زیادہ استعمال کیا کرتا تھا. اس کے گھر میں جو اس کی بیوی تھی بیگم، وہ بھی زبردست خوشبو کی استعمال کرنے والی تھی. ایک مرتبہ رات میں قیام کیا اور قیام کرنے کے بعد ابو نائلہ اور محمد بن مسلمہ ان دونوں نے طے کر لیا تھا. ابو نائلہ نے کہا اے کعب بن اشرف خوشبو کہاں سے لیتا ہے تو، کہاں سے حاصل کرتا ہے تو چنانچہ اس نے کہا کہ بھائی سب سے زیادہ عرب کی قیمتی، دنیا کی قیمتی خوشبو میں استعمال کرتا ہوں. تو ابو نائلہ نے کہا کعب بن اشرف ذرا سنا دینا ہم غریبوں کو بھی، ہم فقیروں کو، ہم مسکینوں کو. تو اس نے کہا لو سونگ لے. سر کے بال لیے، سونگ کر چھوڑ دیا. محمد بن مسلمہ کو اشارہ کیا، وہ دور سے قلعے کی دیوار کے پاس سے قریب آئے. تو پھر اس کو یقین ہو گیا کہ یہ حالانکہ عورت جو ہوتی ہے بڑی حساس طبیعت کی ہوتی ہے. کعب بن اشرف کی بیگم نے کہا کہ مجھے قتل اور خون کی بو آ رہی ہے. تو کعب بن اشرف نے کہا یہ عورت وہمی ہوتی ہے، گمانی ہوتی ہے، چل اپنے کام میں چل. یہ تو میری تعریف کر رہے، میری خوشبو سونگنا چاہتے. ابو نائلہ نے ایک مرتبہ سونگا چھوڑ دیا، دوسری مرتبہ سونگا چھوڑ دیا اور تیسری مرتبہ اس کے بالوں کو
اپنے قبضے میں کر لیا. قبضے میں کرنے کے بعد اشارہ کیا محمد بن مسلمہ کو اور اس نے آ کر وہ کام تمام کر دیا. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مبارک میں گئے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو منور کرے. ووجہک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ آپ کے چہرے کو بھی منور کرے. کبھی بھی شریعت نے اس چیز کو برداشت نہیں کیا. فتح مکہ کے موقع پر کتنے قتل, مسلمان ہو گیا ڈر کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو ابو سفیان کے گھر جائے گا فہو آمین, جو حرم شریف کے قریب جائے گا فہو آمین, جو معافی نامہ لائے گا فہو آمین. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا پیغام اس کو دیا جو امن چاہتا ہو. لیکن جس نے بغاوت کی اور جس نے اسلام سے منہ موڑا, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خانہ کعبہ کے حرم مکی کے غلاف کعبہ سے بھی چمٹ جائیں, ان کو معافی نہیں ملے گی. چنانچہ ابن قتل مسلمان ہوا, ایک سفر میں جا رہا تھا, اس کے غلام سے کہا کھانا بنانے کے لیے, غلام نے کھانا نہیں بنایا, اس نے اس کو قتل کر دیا. اسلام کے اندر وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ, اسلام کے اندر یہ ہے قتل کا بدلہ قتل سے لیا جاتا ہے. قاتل کو سولی کے پھندے پر لٹکا دیا جانا یہ اسلام کا قانون ہے. یہ کہ طریقہ کار الگ ہے, اسلام کا طریقہ کار الگ ہے, حکومتوں کا طریقہ کار الگ ہے. قرآن نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ, تمہیں قاتل سے بدلہ لینے میں زندگی ہے, ورنہ ایک قاتل کی تلاش میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. اب اس کو پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنے والے نے, اسلام کا قانون اس وقت لاگو ہوتا ہے جب آدمی مسلمان ہو, اور یہ صاحب مسلمان نہیں ہوگا تب قصاص لیا جائے گا. تو یہ مرتد ہو کر بھاگ گیا, مکہ مکرمہ مرتد ہو کر اسلام کو چھوڑ کر بھاگ گیا, اور پھر کفار مکہ مشرکین مکہ سے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کرنے لگا, شعر و شاعری کرنے لگا. حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے, جو شاعر اسلام تھے, وہ ابن قتل کی بری شاعری کا جواب دیا کرتے تھے. ظالم تو نے یہ کہا, ظالم تو نے یہ کہا. چنانچہ فتح مکہ کے بعد جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا عام اعلان کیا, لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء, وہیں کچھ موسٹ وانٹڈ قاتل, اسلام کے دشمن, مسلمانوں کے دشمن, نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے موسٹ وانٹڈ وہ تھے کہ جن کے بارے میں فرمایا کعبے کے غلاف سے بھی چمٹ جائیں, ان کو معاف نہ کرنا. چنانچہ اس موسٹ وانٹڈ لسٹ کے اندر یہ ابن قتل بھی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا. مقام ابراہیم اور حجر اسود اور زمزم کے کنویں کے درمیان یہ گرفتار ہوا اور وہیں پر اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا. صحابہ کرام کو ذرا دل میں ملال ہوا, حرم مکی یہاں امن کا مقام ہے, یہاں سکون کا مقام ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لی الحرم اليوم, آج کے دن اللہ کا حرم میرے لیے حلال کر دیا گیا. یہ معاملہ ہے. اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت محمد ابن عبداللہ کی ہے. آپ نے جو معافیاں دی ہیں یہ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے دی ہیں, اور آپ کی حیثیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس معاملے میں جس نے گستاخی کی ہے کبھی آپ نے اس کو معاف نہیں کیا ہے. لیکن پورے ورلڈ کے اندر, عالم کے اندر, ہندوستان کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں اور بنگلور کے اندر جو معاملہ ہو رہا ہے, کس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس درجے ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس درجے کون محبت کرتا ہے؟ قیامت کے دن نبی اللہ کی عدالت میں کوئی مقدمہ دائر کرے، دنیا میں پتہ لگ رہا ہے ہمارا زمین سے کیا تعلق ہے، اولاد سے کیا تعلق ہے، پراپرٹی سے کیا تعلق ہے، بیویوں سے کیا تعلق ہے، اللہ کے حبیب پاک اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق ہے، ابھی دنیا میں پتہ لگ گیا۔ جو علماء کرام رائے مشورہ کر رہے ہیں گورنر کو میمورنڈم دینے کے لیے، حکومت کو آگاہ کرنے کے لیے، وہ جو ہدایتیں دے، یہ ہمارا ایمانی اور اسلامی فریضہ ہے۔ اس میں یہ نہ دیکھا جائے یہ بریلوی ہے، یہ رضاخانی ہے، یہ فلاں مسلک کا ہے، یہ فلاں تحریک کا ہے۔ جو اس جھنڈے کو لے کر آگے بڑھے گا، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہماری جان اللہ کے راستے کے اندر قربان ہے۔ ہم خوش نصیبی سمجھتے ہیں کہ ہماری جان اور مال اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، لیکن قانون کو ہاتھ میں لینا، کوئی ایسا کام کرنا جو حکومت کے خلاف ہو، قانون کے خلاف ہو، اسلام کی بدنامی ہو، مسلمانوں کی بدنامی ہو، قطعاً اسلام اور شریعت مطہرہ اس کی اجازت نہیں دیتی۔ قرآن نے کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَدْعُوا اللَّهَ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ تم غیر اللہ کے پجاری، ان کے جو معبودان باطلہ ہیں، ان کو گالیاں مت دو، اس یہ سوچ کر کہ وہ اللہ کو گالی دیتے ہیں، وہ نبی کو گالی دیتے ہیں، نبی کو گستاخی، بدلے میں رام کی کسی نے گستاخی کی، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ قرآن کی توہین کی اور بدلے میں بائبل جلایا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ہندوستان جمہوری سیکولر ملک ہے، یہاں عزت نفس، حدت عزت کے مقدمے عدالتوں کے اندر چلتے ہیں۔ مسلمانوں کو منظم ہو کر قانون کو اتنا مجبور کرنا چاہیے کہ اس شاتم رسول، اس گستاخ رسول کی وہ عبرتناک سزا دے کہ قیامت تک کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی وہ جرأت نہ کرے اور وہ کوشش نہ کرے۔ مسلمانوں، آج محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گستاخ رسول کی بات کر رہے ہیں۔ اذان کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ورفعنا لک ذکرک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ ایک سیکنڈ کے بعد دوسرے سیکنڈ، ایک محلے کے بعد دوسرا محلہ، ایک شہر کے بعد دوسرا شہر، ایک ملک کے بعد دوسرا ملک، ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند کیا۔ لیکن کیا ہماری ٹی وی بند ہوئی؟ ہماری دکانیں بند ہوئی؟ گستاخ رسول کے احتجاج میں 1.5-2 گھنٹہ دکانیں بند کر کر محبت رسول کا ثبوت دینے والے کتنے مسلمان ہیں جو داڑھی منڈانے کا کام کرتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو کیبل کلیکشن دینے کا کام کرتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں شراب کی دلالی کا کام کرتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں ٹی وی کے کلیکشن دینے کا کام کرتے ہیں؟ یہ کون سی نبی کی محبت ہے؟ مسجد کی دکانیں، مسجد کی پراپرٹی میں، مسجد میں نماز ہوتی ہے اور مسجد کے دکانوں سے ٹی وی بند نہیں ہوتی اور میچ بند نہیں ہوتی۔ یہ کون سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت ہے؟ ایک گستاخ رسول کی بات کرتے ہیں، گھر گھر ہمیں ابو لہب نظر آتا ہے، عتبہ نظر آتا ہے، نضر بن حارث نظر آتا ہے، ابو رافع نظر آتا ہے، کعب بن اشرف نظر آتا ہے۔ اس کعب بن اشرف کا کیا کرے گا؟ اس ابو رافع کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے آپ؟ اس نبی کے گستاخ کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ اچھے اچھے دینداروں کے گھرانوں کے اندر شریعت کا پاس نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو دیور ہوتا ہے، خاوند کا بھائی، یہ لفظ حالانکہ صحیح نہیں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم الموت، یہ جو دیور ہوتا ہے موت کا پیغام ہوا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی لاج اور سنتوں کا پاس کتنا ہم اپنے گھروں کے اندر کرتے ہیں؟ پردہ کرتے ہیں بھابھی میں، دیور میں، پردہ ہوتا ہے بہنوی میں، سالی میں، محرمات کے اندر ہیں یہ۔
یہ غیر محرموں کی فہرست کے اندر ان کا شمار ہے. ہمیشہ کے لیے ان سے نکاح حرام نہیں ہے، ان سے نکاح ہو سکتا ہے، اور جن سے نکاح ہو سکتا ہے ان سے پردہ ضروری ہے. جہاں مخلوط جوائنٹ فیملی ہے، آرام کے ساتھ آنا جانا لگا ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے، یہ اس کو دیکھتی ہے، وہ کھانے کا دسترخوان بچھا رہی ہے، یہ بیٹھ رہا ہے. شریعت کے امور کا لحاظ کہاں کیا جا رہا ہے؟ اور اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب آیا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی، اللہ تعالیٰ کا قہر آیا. کس طریقے سے ناٹک بازی ہو رہی ہے، یہ کون سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت ہے؟ صاحب صرف فرنٹ لائن میں آنے کے لیے، اخبار کے پہلے صفحے کے پنے میں آنے کے لیے، دوسرے دن اپنے دوستوں کو دکھانے کے لیے کہ صاحب دیکھو ہم بھی کچھ ریلیف کے موٹے بھیجنے والوں میں ہمارا شمار تھا، ہم بھی بھیگ کے پرانے اترن کے کپڑے پھینکنے بھیجنے والوں میں ہمارا شمار تھا. یہ معاملہ اگر ہوگا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے یا دین سے غداری ہے؟ ایک گستاخ رسول کا کیا رونا، گھر گھر کے اندر، محلے محلے کے اندر مسلمان اب گستاخ رسول ہے. داڑھی نکالنا کیا یہ گستاخ نبوت نہیں ہے؟ گستاخ رسول نہیں ہے؟ حرام کا کھانا، سود کا لینا دینا، چٹ فنڈ چلانا، شراب کا کاروبار کرنا، یتیموں کا مال مارنا، غریبوں کا مال مارنا، اغیار کا مال مارنا، قبرستانوں کی جگہ پر قبضہ کرنا، مساجد کی جگہ پر قبضہ کرنا، یہ کیا عشق رسول ہے؟ گستاخ رسول ہے. یہ ایک گستاخ رسول کی بات کر رہے ہیں. گھر گھر کے اندر داڑھی منڈی جا رہی ہے، گھر گھر کے اندر بے پردہ عورتوں اور فاحشہ عورتوں کی طرح نمائش کی جا رہی ہے. یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی نہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی نہیں. کہاں گئے وہ لوگ قرآن کے لیے اپنی جان دیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ اٹھا دیا کرتے تھے؟ میں نے پچھلی جمعہ عرض کیا تھا، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ پنجاب میں سرہند شریف کے اندر آپ کا مزار مبارک ہے، اور علماء نے لکھا ہے، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے بھی بیان فرمایا ہے، دیگر اکابرین نے بھی، جو وہاں پر حافظ قرآن جس کا حفظ کچا ہو، اگر وہاں بیٹھ کر تلاوت کرے گا، اس کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے کلام پاک کی یاد کو محفوظ کر دے گا. جو اللہ کا ولی اپنی زندگی کے اندر جو کارنامہ کرامت انجام دیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے پردہ فرمانے کے بعد ان کے مزاروں کے پاس وہی تجلی ظاہر فرما رہے ہیں. خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، ان کے لنگر چلا کرتے تھے. ہر کس و ناکس، مسلم غیر مسلم، اپنا پرایا، یہاں بھوکا خالی پیٹ واپس نہیں جایا کرتا تھا. آج بھی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک میں جائے، خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک میں جائیں، کوئی نہ کوئی امیر کسی نہ کسی فقیر کو کھلاتا ہوا ملے گا. ان بزرگوں کا ان کی زندگی میں جو خاص مشغلہ تھا، کرامت تھی، اللہ نے وہ تجلیات ان کے موت کے بعد بھی رکھی ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی، انہوں نے اکبر کے فتنے کو اس کی زندگی میں اس کا قلعہ قمع کیا. ان کو کلام پاک سے بڑی محبت تھی. اکبر نے جب تعلیم قرآن پر پابندی لگائی، سنسر لگایا کہ تم مدرسہ نہیں چلا سکتے، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے قبرستان کے اندر انڈر گراؤنڈ قبر اتنی بڑی بنائی کہ 700-800 طلبہ اس میں پڑھا کرتے تھے، اور 12-13 سال کے اندر 500 حافظوں کو رات کی تاریکی میں قبرستان کے قبر کے وسیع ترین انڈر گراؤنڈ گڑھے کے اندر انہوں نے 500 حافظ کو تیار کیا. کلام پاک سے بے پناہ محبت تھی. ہمارے علماء نے لکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتیں ایسی تھیں جو دائمی ابدی طور پر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ تھی۔ ان میں پہلی سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کلام پاک بلا ناغہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم نے فراموش کر دیا۔ سفر میں جائیں، موبائل کے اندر ایپلیکیشن کلام اللہ کا آتا ہے، اسے دیکھ کر پڑھیں۔ خدا نہ کرے اگر اس کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، وہ MP3 سے کانوں کے اندر رکھ کر سنیں۔ گانے سننے سے، ناچ گانے ننگے چولی کے، اس حالت میں موت آ جائے، کتے سور سے بدتر موت آئے گی۔ کلام پاک کو سنتے ہوئے موت آئے گی۔ خدا کی قسم، یہ کلام پاک قبر کے اندر عذاب آئے گا۔ یہ حجت بن کر اللہ سے کہے گا، اللہ کیا میں تیرا کلام نہیں ہوں؟ یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، اور جس وقت موت آئی اس وقت بھی اس کے کان کے اندر تیرے کلام کے نغمے گونج رہے تھے۔ اے اللہ، اگر میں برحق ہوں تو اس کو عذاب چھو نہیں سکتا۔ یہ جیسے عطر کا، اس کا سلسلہ میں نے الیاس نگر کے اندر جو جمعرات میں بعد نماز مغرب بیان ہوتا ہے، اس کے اندر میں نے شروع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو متواتر سنتیں ہیں، ہمیشہ جو لگی ہوئی سنتیں ہیں، اس میں پہلی سنت اس کا باب چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا، سفر میں، حضر میں، رات میں، دن میں، بہت کلام پاک سے محبت تھی، اتنی محبت تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتبہ داڑھی مبارک میں ہاتھ ڈالا، 2 موئے مبارک گر گئے۔ وہ موئے مبارک کو لے جا کر گھر کے قیمتی خانے میں اور قیمتی حصے میں رکھا۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ گھر میں تلاوت کی آواز آ رہی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، آواز کہاں آ رہی ہے؟ جا کر دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک جو داڑھی سے نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تلاوت کرتے تھے کہ اس تلاوت کا اثر آپ کے داڑھی مبارک پر اتنا پڑا تھا کہ آپ سے جدا ہونے کے بعد بھی وہ موئے مبارک تلاوت کیا کرتے تھے۔ آج وہ عادت نہیں ہے۔ پڑھ سکتے ہو تو پڑھو۔ اب ڈرائیور پڑھے تو گاڑی کیسا دیکھے؟ CD لگا دے، MP3 چلا دے، موبائل چلائے، کلام پاک سے شغف، کلام پاک سے محبت، کلام پاک کو دیکھنا، کلام پاک کو سینے سے لگانا، کلام پاک کو سننا، کلام پاک کو پڑھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر سنتوں میں سے ہے۔ ہر بزرگ کی ایک الگ الگ شان رہی ہے۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو کلام پاک سے اتنی محبت، اتنا شغف، اکبر بادشاہ کو پتا اسے سولی کی سزا دو تو یہ قبول کر لے گا، اسے قتل کی سزا دو تو برداشت کر لے گا، زندہ بھی رکھو اور 100 مرتبہ مارو تو اس کو سزا یہ دو کہ یہ کلام پاک کی تعلیم بند کر دے۔ تو کنویں میں بچوں کو بلا کر، سوکھا کنواں ہوتا تھا اس میں بچوں کو بلاتے تھے، تو اکبر بادشاہ نے کو پتا چل گیا، جاسوسوں نے اطلاع دے دی، تو اکبر بادشاہ نے بچوں کو وارننگ دی، آئندہ اگر تم مجدد الفسانی کے پاس پڑھنے کے لیے جاؤ گے اوپر سے مٹی ڈال دی جائے گی۔ قبر کے اندر پڑھایا، 500 حفاظ کو پیدا کیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بچہ 20 پر 8 پارے 28 پارے حفظ کیا، لیکن اچانک اتنی بڑی بیماری آئی کہ حکیموں نے جواب دے دیا، بستر کا ہو گیا۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، فلاں بچہ نظر نہیں آ رہا ہے؟ کہا حضرت بیمار، اللہ اکبر، 28 بارے پڑھ چکا ہے، بیمار۔ فلاں ڈاکٹر کو دکھایا، فلاں حکیم کو دکھایا، فلاں لاٹھی علاج کرنے والے، کہا حضرت سب کچھ ہو گیا۔ حکیموں نے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ حضرت کو کلام پاک سے کس درجے محبت تھی۔ عموماً بچوں میں جو آخری بچہ ہوتا ہے یا آخری لڑکی، اس سے باپ کا پیار زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کا ایک بچہ تھا 7-8 سال کا، حافظ قرآن، نام تھا یحییٰ۔ اب ان کے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں تھا کہ سوائے اس کے مصلی اٹھاتے، اپنے آنکھوں سے آنسو نکال کر سجدے گاہ کو تر کرتے اور اللہ سے فریاد کی، اللہ اگر وہ معصوم جس نے 28 کلام پاک کے پارے محفوظ کر لیے، اس کو اٹھانا مقدر میں ہے، ملک الموت کو حکم دے چکا ہے، اللہ
تیرے کلام کی عظمت کا واسطہ، تقدس کا واسطہ، اس کی حرمت اور اس کی پاکیزگی کا واسطہ اللہ 2 پارے رہ چکے ہیں اور اٹھانا تو نے مقدر کر چکا ہے۔ اللہ تو موت کو زندگی میں بدل سکتا ہے، زندگی کو موت میں بدل سکتا ہے، دن سے رات نکالنے والا، رات سے دن نکالنے والا، زندہ مرغی سے مردہ انڈا نکالنے والا، مردہ انڈا سے زندہ چوزا نکالنے والا اللہ ایک سودا تیرا غریب بندہ، فقیر بندہ کر رہا ہے۔ میرا بچہ جو حافظ قرآن ہو چکا ہے، یحییٰ 8 سال کا، اللہ تو جانتا ہے یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے جگر کی حرارت ہے، میرے دل کی دھڑکن ہے۔ اللہ ایک چھوٹا سا سودا کر رہا ہو، میرے بچے کو اٹھا لے، اس بچے کو چھوڑ دے۔ صبح میں فجر کی نماز کے بعد اطلاع آئی کہ آپ کا 7-8 سال کا حافظ قرآن بچے کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب درسگاہ میں دیکھا تو وہ جو 28 پارے حفظ کر چکا تھا اور 2 پارے باقی تھے، اب وہ حاضر ہو چکا تھا۔ حضرت مجدد الفسانی کو اللہ کے کلام سے اتنا عشق تھا، شکریہ ادا کیا۔ اللہ قیامت کے دن کوئی بچہ کسی کے لیے مرا ہوگا، یہ بچہ گواہی دے گا کہ اس کے 2 پاروں کی حفاظت کے لیے میں نے اپنے بچے کی قربانی دے دی۔ یہ ہیں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا معاملہ میں نے کہا کہ روز اول اور پہلے گھنٹے سے شروع ہو گیا۔ جب قولوا لا الہ الا اللہ آیا تب بندہ کا لہٰذا جمع تھا، نگیٹو پازیٹو وہاں جمع ہو گیا۔ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ جس علاقے کے گورنر تھے، میں نے بتایا کہ مسلم حکمران اور خلفائے راشدین صحابہ کرام جہاں گورنر بنے، غیر مسلموں کی معبد خانوں کی، غیر مسلموں کی مکمل انہوں نے عزتیں کی، ان کے معبد خانوں کی فیسلٹیز دی، چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ اسلام کا حکم نہیں ہے، شریعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ عیسائی لوگ یہ جس علاقے کے گورنر تھے، غالباً ملک شام کے، عیسائی لوگ اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مجسمہ بنایا تھا، پتھر کی ایک مورتی بنائی تھی۔ ایک دن دیکھا صبح میں اٹھ کر لوگ جا رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی تو ہے لیکن اس کی ناک کٹی ہوئی، کسی نے اس کی ناک کو کاٹ دیا ہے۔ اب ایک عیسائی نے دیکھا، دوسرے پادری نے دیکھا، شہر میں چیمی گوئیاں ہونے لگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہو گئی، کسی نے پیغمبر کی گستاخی کی، کسی نے خدا کی گستاخی کی۔ بات بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی۔ عیسائیوں کا ایک وقت، اس میں بڑے بڑے پادری ان کے علماء تھے، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آئے۔ عمر بن العاص، تم نے کہا تھا ہماری عزتیں تمہاری عزتوں کی طرح ہیں، ہمارے معبد خانوں کا اکرام و احترام کیا جائے گا، ہمارے ریلیجین پرسنل معاملات کے اندر مداخلت نہیں کی جائے گی، پھر کیا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمے کی توہین ہوئی اور ناک کو کاٹ دیا گیا، اور یہ طے ہے کہ گرا ہوا عیسائی، ہیڈ کلاس کا عیسائی یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ طے ہے کسی مسلمان فوجی نے یہ کام کیا یا کسی مسلمان اللہ کے بندے نے یہ کام کیا ہے۔ حضرت عمر بن العاص نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ، بات تم صحیح کہہ رہے ہو، تمہارے جذبات کا میں احترام کرتا ہوں، تمہارے خیالات کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، بتاؤ کیا ہر جانا چاہتے ہو، کتنے لاکھ ڈالر چاہیے، کتنے لاکھ دینار چاہیے، کتنے لاکھ درہم چاہیے؟ وہ پادری تھے، بفر گئے، ہمارے خدا کی عزت کو تم تول مول کر رہے ہو، دینار و درہم سے معاملہ رفع دفع کرنا چاہتے ہو؟ کرے کیا جب قاتل نہیں مل رہا ہے، بے حرمتی کرنے والا نہیں مل رہا ہے، تو لو پیسہ لے کر معاملہ رفع دفع کرو، یا اس بے حرمتی کرنے والے کو پکڑ کر لاؤ، شریعت میں جو سزا ہے وہ سزا دی جائے گی۔ یا یہ کہو کہ مورتی ایک اور عمدہ بنانے کے لیے تمہیں میٹیریل دیا جائے، وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بری نیت سے، برے ارادے سے یہ لوگ آئے تھے، انہوں نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، نہ ہم اس مورتی کو دوبارہ اچھا کرنا چاہتے ہیں،
نہ تمہارے دیے پتھروں میں میٹیریل میں نئی مورتی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، نہ دینار و درہم لینے سے ہمارے کلیجے ٹھنڈے ہوں گے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، الاناء یترشح بما فیہ، دودھ کے برتن کو چولہے پر رکھیں گے تو دودھ ہی ابلے گا، گٹر میں جب کچرا پھنس جائے گا کاخانہ ہی باہر نکلے گا۔ گندی ذلیل قوم، مشرک قوم، خدا رسول کی نافرمان، حضرت عیسیٰ کو سولی پر لٹکانے کا منصوبہ بنانے والی قوم، بڑی تھرڈ کلاس بات کہی۔ عمر بن العاص اگر جان کی امان ہو تو ایک بات کہے۔ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہو تم عیسائی قوم کے نمائندے اور ہمارے محل کے مہمان ہو، چیف گیسٹ ہو، تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا جائے گا۔ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مورتی ہم بنائیں گے، اس جگہ رکھیں گے، سارے لوگوں کو جمع کر کر پھر اس کی ناک کو کاٹا جائے گا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ سننا تھا، بفر گئے، چہرہ سرخ پڑ گیا، نیام سے تلوار نکال لی۔ خبیثو، اتنی گندی بات کرو گے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اگر میں تمہیں جان کی امان نہ دیا ہوتا، چیف گیسٹ نہ ہوئے ہوتے، کسی قوم کے نہ نمائندے بنے ہوتے، تو آج تمہارا سر تن سے جدا ہو چکا ہوتا۔ لیکن امان، وعدہ، یہ میں کر چکا ہوں۔ عمرو بن العاص کا غصہ کو دیکھ کر وہ لوگ تھر 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 کانپنے لگے۔ پھر عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، ہائے میں اپنے مہمانوں کے سامنے غصہ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معاملہ تھا، گستاخ رسول کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اب ٹھنڈے پڑے، کہنے لگے ایک معاملے کے لیے تم تیار ہو جاؤ گے؟ کہا کہ دیکھو، جو تمہاری مورتی کی ناک کاٹا ہے تم مسلمان کی ناک کاٹ دو، بدلے میں تمہارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ہاں یہ کام کریں گے، تمام عیسائیوں کو جمع کر کر ایک اسٹیج بنائیں گے اور اس پر کھڑا کریں گے اور کہیں گے ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کے بت کی ناک کاٹنے کا انجام یہ، اس کی ناک کاٹی جا رہی ہے۔ کہا تمہاری قوم کے کسی آدمی کو پیش کر دو۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قوم کی امانت اور قوم کو امن و امان دینا یہ گورنر کی ذمہ داری ہے۔ گورنر قوموں کی ناک کٹوانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اگر تمہارے بت کی بے حرمتی ہوئی ہے، یہ میں نے سیکورٹی صحیح نہیں دی، میں نے حفاظت کا معاملہ صحیح نہیں کیا، میں مجرم، میں ملزم، تم تمام قوم کو، ساری دنیا کے عیسائیوں کو، پادریوں کو جمع کرو، اسٹیج پر مجھے کھڑا کرو اور تمہارے بت کی ناک کٹنے کے مقابلے میں میں اپنی ناک کٹانے کے لیے تیار ہوں۔ اس دن کا بڑے شدت سے انتظار تھا، کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا تھا۔ 19 دن ہوئے، 18 دن ہوئے، 17 دن ہوئے، 72 گھنٹے ہوئے، 71 گھنٹے ہوئے، 60 گھنٹے ہوئے، 1 گھنٹہ ہوا، 5 منٹ ہوئے، 1 سیکنڈ ہوا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسٹیج پر آئے۔ اب فوجی مسلمان کہنے لگے، عمرو بن العاص آپ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، آپ کی ناک کٹے گی، اسلام مسلمانوں کی شان کٹ جائے گی، میں تیار، میں تیار، میں تیار۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، سورج کی طرح دمک رہا تھا، پھولوں کی طرح مہک رہا تھا، بالکل اطمینان تھا۔ جرم میں نے کیا ہے، ان کے معبد خانے کی، ان کے بت کی سیکورٹی کے اندر جو کوتاہی ہوئی، میں اس کا ذمہ دار، میری ناک کٹے گی۔ میان سے تلوار نکلی اور عیسائیوں کا جو سربراہ تھا، لیڈر جو ناک کاٹنے کے لیے آیا تھا، کہا کہ لو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور شام کا گورنر سیکورٹی صحیح نہ دینے کی وجہ سے تمہارے ایک دیوی دیوتاؤں کی بے حرمتی ہوئی، اس کا انتقام تم مجھ سے لے لو۔ تلوار نکلی، ناک تک تلوار گئی، کیا ناک کٹتی ہے یا اللہ کوئی اور فیصلہ کرتا ہے؟ اس کے ساتھ انشاءاللہ اگلی جمعہ نئے عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت عزت کو دوبالا فرمائیں، گستاخی کرنے والے کو واصل جہنم کرے اور اس کے بد انجام تک پہنچائے۔ اور آپ سے درخواست ہے کہ جو تحریک جماعتیں عصمت رسول کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہیں،
ان کا آپ مکمل تعاون فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان پہلوؤں کی کاوشوں کو قبول فرمائیں۔